شاہ مدار کوئی معمولی ہستی نہیں، شاہ مدار قطب المدار کوئی معمولی ہستی نہیں۔ قطب المدار اسے کہا جاتا ہے کہ جو حامل مقام صبریت ہو، واصل مقام محبوبیت ہو، نافع العباد ہو، مرجع الاوطاد ہو، قطب الاقطاب ہو، قطب الاسلام ہو، حضور شہنشاہ ولایت ہو، اسے قطب المدار کہا جاتا ہے۔ کون قطب المدار؟ وہ قطب المدار کہ جس کی شان میں ایک قرآن میں ایک سورت آئی، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں دنیا میں قیامت کا برپا ہوگی، کہ دنیا میں قیامت کب آئے گی؟ فرماتے ہیں کہ اوتاد ابدال قطب المدار کے لیے اپنے ساتھ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تب قیامت برپا ہوگی۔ تو مدار العالمین جب تک زندہ مدار زندہ ہے تب تک دنیا زندہ ہے، اور قطب المدار دنیا سے چلا گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو وہ بدی عبدال زندہ شاہ مدار العالمین کی ذات ہے کہ جس سے ہر کوئی فیض پاتا ہوا نظر آیا۔ زمین مداری ہے، سما مداری ہے، آسمان مداری ہے، مدار سب کے ہیں، سارا جہاں مداری ہے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے، سلسلہ مداریہ، کہ اس کا فیض و برکات چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے شوربندی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے ابوالعلائی ہو، چاہے جہانگیری ہو، چاہے رفاعی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، سب فیض پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو قطب المدار کا سلسلہ مداریہ وہ سلسلہ ہے کہ جو رسول کائنات کے سب سے قریبی سلسلہ ہے۔ اس سے قریبی سلسلہ خواجہ ہند الولی عطا رسول معین الدین بن نبی الدین کا صدرہ ہوتا ہے۔ 4 یا 7 یا 12 یا 15 واسطوں سے رسول کائنات سے ملتا ہے۔ خواجہ ہند الولی کا صدرہ 15 واسطوں سے، خواجہ ہند الولی کا صدرہ 15 واسطوں سے، خواجہ ہند الولی کا صدرہ 15 واسطوں سے، اور باقی اولیاء اکرام کا صدرہ بھی 15 یا 11 یا 12 واسطوں سے، لیکن قطب المدار کا صدرہ صرف 5 یا 4 واسطوں سے بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے بدیوبی قطب المدار کہتے ہیں، جس کا صدرہ بھی مختصر تھا۔ تو جو نگاہ اٹھانے کے بعد قطب المدار نے آواز اللہ اکبر کی لگائی تو شیخ کو انڈیا سے قطب المدار نے بارگاہ مکۃ المکرمہ میں پہنچا دیا۔ قطب المدار کی شان کیا ہے کہ آپ ٹھوکر مارے تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ ابھی بھی اگر کسی کو نگاہ اندھی ہو تو جا کے بارگاہ قطب المدار میں دیکھ لے کہ 29 تاریخ کو قطب المدار کو چراغ جل کے بتا دیتا ہے کہ قطب المدار زندہ ہے۔ وہ قطب المدار کہ جس کی بارگاہ کا طواف اب بھی ابابیلیں کرتی ہیں، جس کی بارگاہ کے اندر اورنگزیب عالمگیر جب پہنچا تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں نور ہی نور نظر آیا، اور آپ کی بارگاہ میں جب گیا تو وہ روئی کونیوں میں باندھ کر بارگاہ مدار العالمین میں پہنچا۔ یہ چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں ہے، اس بارگاہ سے ہندوستان کا سارے سلسلے اور سب فیض پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند و بالا، اور سلسلہ ہم کو سب سے پرانا ملا۔ اپنی قسمت پیاس کرو مداریوں کہ سلسلہ سب سے پرانا ملا، یعنی قطب جہاں کا گھرانہ ملا، اور پوچھتے ہو مقام مدار جہاں ہے صحابہ کا ان کو زمانہ ملا۔ تو جسے اللہ اکبر یا رسول اللہ علی بیڑا پار بیڑا پار بیڑا پار زندہ باد زندہ باد بیڑا پار بیڑا پار بیڑا پار۔ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن کے اندر اللہ رب العزت کہیں فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور کہیں فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہیں فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہیں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ کل کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق سے سوال ہوا کہ یہ کل کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہے جو کبھی کل پہ کلام کریں، کبھی کل پہ بولتے ہیں، تو کل کی تفسیر پوچھی گئی حضرات یہ کل کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اس کل کے پردے میں دیکھ لو، قاف سے مراد قول خدا، نام سے مراد لسان مصطفیٰ، جب قول خدا کا ہو زبان مصطفیٰ کی ہو تو اسے کل کہا جاتا ہے۔ اس لیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اگر اس مقدس آیت کے آگے کل نہ آتا تو قرآن کا حصہ نہ ہوتی،
ये तब भी होती और आती है